الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، قرآنا عربیا، عربی قرآن کی، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، القری، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں، وتنذر، اور آپ ڈرائیں، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق، ایک گروہ، فی الجنتی، جنت میں ہوگا، وفریق، اور دوسرا گروہ، فی السعیر، بھڑکنی والی آگ میں ہوگا۔ احباب گرامی، سورہ شورى کی یہ 7ویں آیت اپنے پہلے لفظ کے اعتبار سے تیسری آیت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے۔ اس کے شروع میں بھی کذالکا کا لفظ ہے اور اس کے شروع میں بھی کذالکا کا لفظ ہے۔ کذالکا، اسی طرح، اللہ تعالیٰ اسی طرح یعنی کس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے تو پچھلی آیات میں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک کامن سی بات سامنے رکھی گئی کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، اور کوئی بھی اس کا ساجی نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ زمین اور آسمان کو تھام کر نہ رکھے تو قریب ہے کہ یہ پھٹ جائیں، لیکن اس کا حکم، اس کا غلبہ، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس نے ان تمام تر چیزوں کو تھام کر رکھا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ خود ہی ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ دراصل وہ لب لباب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر دلائل ذکر کر کے، مثالیں ذکر کر کے یہ لب لباب سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر موٹی سی باتیں کر کے اللہ رب العالمین نے بات کو واضح کر دیا۔ اب اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ باتیں صرف آپ کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے، ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہی باتیں دے کر بھیجا تھا۔ دیکھیں، دین اللہ کا شروع دن سے ایک ہی رہا ہے، شروع دن سے دین اسلام ہی ہے۔ ہاں، اس میں جو شریعت کے احکامات ہیں وہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے یا علاقے کے اعتبار سے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی جو بنیادی دعوت تھی وہ 3 چیزوں پر مشتمل تھی: اللہ کی توحید، نبی کی نبوت، اور اس دور میں اترنے والے جو انبیاء کرام علیہ السلام جو تصور آخرت دے رہے ہیں، اس تصور آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ ان 3 چیزوں میں تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام وہ یکساں دعوت لے کر آئے تھے۔ اب اللہ رب العالمین یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھی اسی طرح ہی آپ کی طرف
عربی زبان کے اندر قرآن وحی کیا ہے، اور یہاں پر قرآن کے عربی ہونے کی جو بات ہے اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دنیا کی تمام تر زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح زبان عربی زبان ہے۔ اس میں بلاغت کے پہلو بھی بہت زیادہ ہیں، یہ پڑھنے میں آسان بھی بہت ہے، سیکھنے میں آسان بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس زبان کا انتخاب کیا ہے بالخصوص قرآن کے لیے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عام زبان نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جس میں ایک مسلمان اگر سوچے تو اس کا پورا دین، اس کی زندگی گزارنے کے تمام تر ضابطے وہ اس زبان کے اندر اللہ نے اتارے ہیں۔ تو حق یہ بنتا ہے کہ بندہ اس زبان میں اترنے والے قرآن کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی لفظ بھی بلا وجہ تو نہیں اتارا، یہاں پر قرآن بھی ذکر کر دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآناً عربیاً، ہم نے ایک ایسا قرآن، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز، قرآناً عربیاً، ہم نے آپ پر ایک ایسا قرآن اتارا ہے جو عربی زبان کے اندر ہے۔ اور بھائیو، عربی زبان یا دنیا کی کوئی بھی زبان، اس میں اگر قرآن اترتا تو دو چیزیں تھیں، یا تو ہم وہ زبان سیکھ لیتے یا اس زبان کا ترجمہ اپنی زبان میں کر لیتے، دو ہی باتیں ہیں۔ ہمیں اتنا وقت نہیں مل سکا کہ ہم اس زبان کو سیکھ سکیں، تو اللہ نے ترجمے کی سہولت کے لیے علماء کرام سے کام لیا، جنہوں نے اس زبان کو سیکھا، اس کے قواعد کو سمجھا۔ تو اس لیے یہ قرآن جو عربی زبان کے اندر ہے، پھر اس میں ہم نے پچھلی صورت میں ایک بات پڑھی تھی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آدمی جو عرب نہیں ہے، عربی آدمی نہیں ہے، وہ آ کر ان کو یہ باتیں سکھاتا ہے، پھر یہ اس زبان کا عربی میں ترجمہ کر کے ہمیں سنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں بھی اتارتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ جی دیکھو، نبی جو ہے وہ عربی زبان بولتا ہے اور اس پر جو کتاب اتر رہی ہے وہ غیر عربی زبان میں اتر رہی ہے، تو ہم اس کتاب کو کیسے سمجھ لیں؟ تو فرمایا ہم نے تو اس کتاب کو بڑی فصیح اور کھلی زبان کے اندر اس کو اتارا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی لوچ نہیں ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ وہ اس لیے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ انجام سے باخبر کر دیں، تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ متنبع کر دیں ام القریٰ کے لوگوں کو اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کو۔ ام القریٰ سے مراد مکہ ہے۔ اہل علم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا ہے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، اور قریٰ بستی کی جمع ہے۔ ام القریٰ بستیوں کی ماں، لیکن یہاں اس کا ماں معنی نہیں کیا جائے گا، مرکز معنی کیا جائے گا۔ ام بنیاد کو بھی کہتے ہیں، مرکز کو بھی کہتے ہیں۔ ام القریٰ بستیوں کا جو مرکز ہے، ہم نے اس میں آپ کو بھیجا ہے، وہاں پر ہم نے آپ کا قرآن اتارا ہے، وہیں اسی علاقے میں ہم نے آپ کی طرف وہی اتاری ہے۔ کیوں، کس لیے اتاری ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ انجام سے باخبر کریں۔ سیرت رسول کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں لوگوں کو خوشخبری دینے آئے تھے وہیں ڈرایا بھی کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں عموماً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز، جب آپ ہمیں درس دیتے، نصیحت کرتے، خطبہ دیتے، تو آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی ڈرانے والا ہمیں ڈرا رہا ہے۔ تو یہ پہلو بھی ہمیں سیرت کا دیکھنا چاہیے۔ دین کا مزاج سنجیدگی پر مبنی ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر چٹکلے سنانا، لوگوں کو ہنسانا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، اور یہ وہ منہج نہیں ہے جو منہج سلف صالحین کا رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے خطیب کو ہم مسجد کے اندر بلا لیں،
جو لوگوں کو چٹکلے سنائے، لطیفے سنائے، ان کو ہنسائے، جگتیں لگائے، شغل لگائے، ماحول بنا دے، تو یہ چیز شریعت کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اس سے تو دل مردہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کر دیں، مکہ والوں کو بھی اور اس کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان سب کو بھی۔ اس کے ارد گرد پوری دنیا ہے، پوری دنیا کے علاقے اس کے ارد گرد آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ پھر فرمایا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور اس لیے بھی ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ڈرا دیں جمع ہونے کے دن سے۔ جمع ہونے کا دن یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات جو پچھلے حصے سے سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر مکہ کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ جو مکہ ہے، جو قبلہ ہے، قبلہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے، لیکن اللہ معاف کرے لوگ آج اس قبلے کے رکھوالوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ مثلا امام کعبہ کے پیچھے کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، جی ہماری اس کے پیچھے ہوتی نہیں، یا وہاں جا کر اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ بھائی عقل کی بات ہے کہ ہم نے اگر کرائے پہ کسی کو مکان دینا ہو تو دیکھ بھال کر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اللہ نے اپنا ممبر اور اپنا مصلی جو ہے وہ بلا وجہ ہی ان کو دے دیا ہے، اللہ نے بلا وجہ ہی ان کو اس گھر کا محافظ بنا دیا ہے۔ جیسا بھی ہو، جو بھی معاملات ہوں، ہماری محبت وہاں سے قبلے کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے نبی وہاں پر پیدا ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوان وہاں پر ہوئے، وہی پہلی وہاں پر اتری۔ اگر ہم اپنی اساس کو چھوڑیں گے تو دین کہاں رہے گا؟ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور جمع ہونے کے دن سے آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ جو یوم الجمع ہے، جمع ہونے کا دن، جب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تو سوال آتا ہے کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ تاکہ بتایا جائے کون جیتا کون ہارا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورت تغابن۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے ہار جیت کا دن۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تم سب کو جمع ہونے کے دن میں جمع کرے گا۔ وہی بات جو یہاں پر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں کہ تم جمع ہونے کے دن سے ڈر جاؤ۔ جس دن اللہ جمع ہونے کے دن میں تم سب کو جمع کرے گا، یہی ہار جیت کا دن ہے۔ اللہ ہمیں اس دن جیت نصیب فرمائے۔ یہی ہار جیت کا دن ہے۔ کیا ہوگا؟ لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دن آ کر ہی رہنا ہے، اور یہ دن دو طرح سے آتا ہے۔ ایک وہ جس کی موت آ جاتی ہے، اس کے لیے یہ دن بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا جب دنیا بالکل اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگوں پر دن آئے گا جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی بدترین مخلوق ہوں گے جن کے اوپر یہ دن آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ جمع ہونے کا دن، ہار جیت کا دن کیا ہوگا اس دن؟ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ بڑی موٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی نیکیاں کرنے والوں کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو بہت زیادہ گناہ کرنے والے، قیامت والے دن میرا بھائی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، 99 اس نے اپنے پاس رکھے۔ ہم اتنی حدیث سنتے ہیں۔ آگے حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 99 اس نے اس لیے اپنے پاس رکھے کہ قیامت والے دن وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، تو اس دن رحمت نمایاں ہوگی، لیکن صرف ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں رکھے، دنیا میں بھی اور